اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ سورہ یاسین کو صحیح حدیث میں قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ دل کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت اپنے آپ میں اتنی جامع ہے اور کہ اس کے اندر قرآن کریم کے اکثر موضوعات مختلف شکل میں آ گئے ہیں، اور دل اس معنی میں بھی کہ قرآن کریم جو مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے انسان کے اندر، اور انسان کو جو اصل سبق دینا چاہتا ہے، اصل پیغام دینا چاہتا ہے، وہ اس سورت سے بہت ہی اچھے انداز میں ملتا ہے۔ سورہ یاسین میں چونکہ آخرت سے تعلق، جس کو آخرت طلبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا اور آخرت کی زندگی کو اصل سمجھنا، ان چیزوں پر زور دیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا پڑھنا مردوں، وہ ان لوگوں کے سامنے جو جن کی وفات کا وقت قریب ہے، نزع کے عالم میں ہوں، ان لوگوں کے سامنے بھی بہت مفید ہے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کے لیے اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کرنا بھی مفید ہے۔ جو نزع کے عالم میں ہوں ان کی روح کو سہولت سے نکالنے میں یا نکلوانے میں یہ سورت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا ہے کہ جس طرح آپ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں، آپ بھی اسی سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اسی سلسلے کے ایک آدمی، اور اس سلسلے پہ اب آپ مہر لگانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا ہے وہ موضوع جو بار بار کلام پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں اور اسلام کی بات قبول نہیں کرتے ہیں، تو وہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے آپ کی بات نہ ماننے کی، بلکہ بس نہیں مانتے تو نہیں مانتے، اکڑ ہے اور اندھا پن ہے عقل کا اور دل کا، اس لیے نہیں مانتے۔ دوسرے رکوع میں ایک گاؤں والوں کی مثال دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں اور رفقا کا تذکرہ ہے۔ جن لوگوں کا اس میں تذکرہ آ رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھے، یہ لوگ، ان کا تذکرہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی رسول آیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول آئے ہیں۔ اس درمیان حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں ہے، اس لیے یہ عام رفقا تھے، نبی رسول نہیں تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ انطاکیہ شہر جو ہے اس کی بات ہے، رومن امپائر کے انڈر میں آتا تھا۔ تو اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے دوسرے رکوع میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گاؤں میں، ایک بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے، اگر شاہ صاحب کی بات مانیں تو حضرت عیسیٰ کے وہی دوست، وہی رفقا، وہ پہنچے تھے۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں یہ رسول تھے باقاعدہ، اور حضرت عیسیٰ کے بعد کی نہیں ہے، پہلے کی بات ہے۔ اب جو بھی ہو، قرآن نے وضاحت نہیں کی تو ہم بھی وضاحت نہیں کر سکتے اس کی۔ تو
حضرت شاہ صاحب کے اوپر ہم اپنے اس درس کی بنیاد رکھتے ہیں، اس لیے میں نے انہی کا قول آپ کے سامنے نقل کیا۔ تو ایک رسول آیا، 2 رسول آئے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، تیسرا رسول بھی پھر آ گیا سمجھانے کے لیے۔ اب چاہے آپ رسول کا مطلب وہ پیغمبر مانیں یا اللہ کا نیک بندہ مانیں، لوگ وہی کہتے رہے بھائی تم کیسے سمجھا سکتے ہو؟ کل تک تو تم ایسے ہی ہمارے درمیان گھومتے تھے بنے ہوئے، آج تم آ گئے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور زیادہ اگر بولو گے تو بس پھر ہم تمہیں سزا وزا دیں گے، یہ سب ہوگا۔ اس درمیان پھر ایک شخص کا تذکرہ ہے جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت نیک لوگوں میں تھا اور انہی قوم والوں میں سے تھا۔ جس قوم کو یہ لوگ سمجھا رہے تھے اسی قوم کا ایک فرد تھا۔ اس نے آ کے کہا کہ بھیا جو باتیں یہ لوگ بتا رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ اور جہاں سے پھر 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اسی شخص نے کہا، بہت پیاری بات اس نے کہی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میرے دماغ میں کوئی سنک تھوڑی ہے، میں باولا تھوڑی ہو گیا ہوں، پاگل تھوڑی ہو گیا ہوں کہ میں اس ذات کو نہ مانوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ فطرنی، فطرہ مانے یہ بات آ چکی ہے پہلے سورہ فاطر میں، ہم نے گفتگو کر لی اس پر۔ کچھ نہ ہو تب کسی چیز کو پیدا کرنا، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اس طرح سے پیدا کیا، اور مجھے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ بھائی ان کی بات مانو۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس پر سختی کی اور اس کو مار دیا، وہ شخص شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس شخص کی روح سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن وہی بات جو پیچھے گزر چکی، حضرت شعیب کے واقعے میں بھی گزری تھی کہ جب قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ نہیں مانتے، عذاب آتا ہے، تو وہ یہ مرحلہ نبیوں کے لیے کوئی بڑی خوشی کا نہیں ہوتا کہ اچھا دیکھا ہماری بات نہیں مان رہے تھے نا، جاؤ مرو، خوش نہیں ہوتے۔ یہی نبی کے سچے ماننے والوں کا اور آج کل کے لحاظ سے حقیقی داعیوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی خوش نہیں ہوتے کسی قوم کے اوپر عذاب آنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت داخل ہو جائے۔ قال، اس کو کیا فکر تھی؟ اسے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اسے فکر ہے کہ کاش یہ لوگ سمجھ لیتے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم سمجھ لیتی، کاش یہ لوگ بات مان لیتے۔ بما غفر لی ربی وجہ، اس میں بھی وہ اپنی جنت میں جانے میں بھی وہ ہدایت کا نقطہ تلاش کر رہا ہے، دعوت کا نقطہ تلاش کر رہا ہے کہ کاش یہ لوگ سمجھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے میری مغفرت کر دی ہے اور کس وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ اس کے بعد لکھا کہ اس کے بعد پھر جب یہ لوگ اتنی حد تک بڑھ گئے کہ اس آدمی کو ان لوگوں نے مار بھی دیا۔ اب وہ عام آدمی تھا یا رسول تھا، جو آپ سمجھنا چاہیں سمجھ لیں، دونوں باتیں میں نے عرض کر دیں۔ تو پھر ان کے اوپر سے اب یہ طے ہو گیا کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور بس ایک چیخ آئی، ایک چنگھاڑ آئی، ایک آواز آئی، اب بجلی کڑکی ہو یا کوئی اور آواز آئی ہو، اور سب ختم، سب بجھ کے رہ گئے، سب ختم ہو کے رہ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑے پیار کے ساتھ، درد کے ساتھ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، بہت افسوس ہے بندوں پر بہت افسوس ہے جب بھی ان کے پاس کوئی سمجھانے والا آتا ہے، الا کانوا بہ یستہزئون، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس پر ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، وہ اس کی تعلیمات کو پیروں تلے رونتے ہیں۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کتنے لوگ برباد ہو گئے؟ تو یہ کہا گیا تیسرے رکوع میں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں پیش کی گئی کہ زمین میں آسمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، کیا کیا اس نے پیدا کر رکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے۔ چوتھے رکوع میں قیامت کے حالات ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ
آج سورہ یاسین کا ہی آن لائن درس حضرت مولانا رابع صاحب مدظل علی ارشاد فرما رہے تھے، تو یہیں سے جہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے یہیں سے میں نے سنا تھا۔ مولانا کا اپنا انداز ہے، بہت سادہ اور بہت ہی پر اثر۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے، بھاگے آئیں گے، ارے کہاں آ گئے؟ قالوا یا ویلنا، ہر آدمی کہہ رہا ہوگا ارے کیا ہو گیا بھائی، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا، ہم تو آرام سے سو رہے تھے، ہم تو اپنے اپنے قبروں میں پڑے ہوئے تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ جو عذاب والے ہوں گے قبر میں وہ بھی یہی کہیں گے، اور جو خوش ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب والے ہوں گے قبر میں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ایک زندگی چل رہی تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا بھائی، یہ قبروں سے اچانک کیسے اٹھا لیا گیا ہمیں؟ اور پھر وہ کہیں گے واقعی یہی تو وہ چیز ہے، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ حضرت مولانا راوی صاحب نے یہاں پہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر رحمان فرمایا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ رحمان کہہ کر اللہ تعالیٰ نے صفت اپنی رحمان کی اس لیے استعمال فرمائی کہ اب تک جو قبروں میں سو رہے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تھا، اور آج جو میدان حشر تمہارے لیے منعقد کیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ حالانکہ جلال میں ہوگا اس دن، لیکن اس کے باوجود رحم ہوگا کہ وہ تم میں سے کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجے گا، کچھ کو جہنم میں بھیجے گا، بہت بڑی تعداد کو وہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگرچہ اس دن بھی جلال میں ہوگا لیکن اس کی صفت رحمانیت اس دن بھی اپنے عروج پر ہوگی، اس لیے کہا گیا ھذا ما وعد الرحمن، ما وعد اللہ نہیں کہا گیا، وصدق المرسلون، اسی کا وعدہ اللہ نے کیا تھا ہم سے، رحمان نے کیا تھا ہم سے، اور جو رسول آئے تھے ہمارے پاس انہوں نے بھی سچ کہا تھا۔ ہر قوم یہی کہے گی، آ کر ہر شخص یہی کہے گا جس قوم کا بھی ہوگا، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور پھر وہ سب ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جس نے جو کچھ کیا تھا اس کا پورا حساب مل جائے گا۔ پھر جنت کے اور دوزخ والوں کا تذکرہ ہے۔ ایک بات پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں بالکل 2-2-4 کی طرح، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا وعدہ؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے، مطلب یہ کہ جب شیطان نے جس دن خدا تعالیٰ سے کہا تھا کہ کچھ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مہلت دی تھی، فرمایا گیا کہ اس دن یہ طے ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو شیطان کی عبادت کریں گے، چاہے سر نہ جھکائیں۔ لیکن اب یہاں سے 2 چیزیں سامنے آ گئیں، خیر اور شر۔ خیر کا منبع سب کا سب اللہ تعالیٰ ہے، شر جو ہے وہ اس کا مظہر، یوں شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن شر کی طرف اب بلانے والا ہے یہ شیطان۔ تو ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ تمہارا دشمن کھلا ہوا، تم اس کی بات نہیں مانو گے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور صرف میری عبادت کرو گے، چونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے باوجود تم بہک گئے، اس کے باوجود تم بھٹک گئے۔ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن تمام انسانوں سے کہا جائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 5ویں رکوع میں جو سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، دیکھیے رکوع شروع ہو رہا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس میں حقیقت بتائی جا رہی ہے انسان کی کہ جب آدمی کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم تخلیق میں پھیر دیتے ہیں، یعنی دوبارہ بچپن جیسی حالت کر دیتے ہیں اس کی، دوبارہ وہ آدمی بچپن جیسے کام کرنے لگتا ہے، زیادہ بوڑھا ہو جائے گا، پیشاب پخانے کا بھروسہ نہیں رہتا اس کا، باتیں دیر میں سمجھتا ہے،
ایک بات کو کئی بار دہراتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تمام کام کرنے لگتا ہے، تو وہ پلٹ کر دوسری عمر میں چلا جاتا ہے جس عمر سے اس کی شروعات ہوئی تھی حقیقت میں۔ افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے کیا، سمجھ نہیں رکھتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، سورہ شعراء میں بات آئی تھی شاعری کے سلسلے میں، یہاں اور وضاحت ہوتی ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی۔ یعنی جو تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن کوئی شاعری ہے اور کسی بڑے پرانے شاعر کا کوئی دیوان ہاتھ لگ گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے محمد کو نہ شاعری سکھائی ہے، نہ ان کو شاعری کرنے آتی ہے، اور ان کے لیے مناسب بھی نہیں تھا کہ شاعری کرتے۔ مناسب کیوں نہیں تھا؟ اسی لیے مناسب نہیں تھا۔ اگر شاعری کرتے تو تم قرآن میں اور محمد کی شاعری میں گٹ مٹ کر دیتے، کہتے کرے سب یہ بھی شاعری ہی شاعری ہے، لیکن یہ شاعری کرنے پہ قادر ہیں ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوری زندگی میں ایک شعر بھی نہیں نکلا مکمل، کبھی نہیں۔ بعض جملے ایسے ہیں جن میں شاعری پن لگتا ہے، جو لگتا ہے مقفع مسجع ہے، نہیں شاعری نہیں۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ صرف نصیحت ہے اور کھلا ہوا واضح طور پر پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر اسی پورے رکوع میں کفار کے بہت سارے دعووں کو پیش کیا گیا ہے اور اس کی تردید کی گئی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے ان اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے تو بس صرف کن کہتا ہے، کہنے کا مطلب زبان چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر تم لوگوں کو جانا ہے۔ یہ لوٹنے کی بات آخر میں کہی گئی، اسی کی طرف ہر روح کو پہنچنا ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ سورت مفید ہے مردوں، قریب المرگ لوگوں، نزع کے عالم میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پڑھنے میں یہ سورت مفید ہے اور اس وقت اپنا فائدہ دکھاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ اب یہ کئی صورتیں لائن سے سورہ یاسین سے لے کر یہ سب مکی صورتیں ہیں اور ان کے مضامین تقریباً یکساں ہیں، انداز بالکل الگ الگ ہیں، بالکل الگ الگ ہیں، اور اہل علم اہل فن اس انداز سے لطف بھی لے سکتے ہیں، اور معنی بھی ان کے اندر اتنے زیادہ چھپے ہوئے ہیں، اتنے پرانی پوشیدہ ہیں کہ اس سے بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو سورہ صافات میں پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اہل کفر کا کیا ہوگا، کفار کی کیا حالت ہوگی، اور جو ایمان والے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی، یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ دوسرے رکوع کی بات ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح کا تذکرہ یہ کہ کس طرح سے ہم نے ان کو بچایا، کیا کیا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دو انداز سے ہے۔ ایک تو وہی والا واقعہ ان کے بچپن کا، جب وہ میلے میں نہیں گئے تھے اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس کے پھر دوسرا واقعہ یہ کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ان کے صاحبزادے نے بھی بہت استقامت کا مظاہرہ کیا تھا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اس کو فوراً کر ڈالیے، اور اس میں آپ ذرہ برابر آپ تکلف نہ کریں، نہ آپ تکلف کریں اور نہ میں تکلف کروں گا، آپ مجھے بھی گڑبڑ نہیں پائیں گے، آپ کے ارادے کو پورا کرنے میں پورا سامنے رہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی پھر یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم جو اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس اب بالکل تیا پانچا نہ کرو، تکہ بوٹی نہ کرو، تمہارا خواب سچ ہو گیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جہاں تک پہنچ سکتے تھے تم وہاں تک پہنچ گئے۔ اب جو ہے پھر ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ہم نے تمہیں یہ خوب بڑی آزمائش میں ہم نے تمہیں ڈالا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا ہو، بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اہل ایمان
کے ساتھ جمتے ہو کہ نہیں، ایمان پر جمتے ہو کہ نہیں جمتے، ہم نے تمہیں آزما لیا اور تمہارے پھر بدلے ہم نے اس بیٹے کے بدلے، تمہارے بچے کے بدلے ہم نے ایک دوسرے جانور کو قربان کر دیا۔ اب یہی قربانی کی یادگار بقرعید کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے۔ پھر اگلے رکوع میں، چوتھے رکوع میں حضرت کئی نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت الیاس کا اور حضرت لوط کا۔ حضرت الیاس کے بارے میں کہا گیا، چونکہ ان کا تذکرہ نہیں آیا تھا، ان الیاس لمن المرسلین، الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تمہیں خوف ڈر نہیں ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ہارون جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، اور حضرت موسیٰ کے کہنے پر ان کو نبوت ملی تھی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے یعنی بھتیجے یا ان کی اولاد میں سے ہیں، اور بھائی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے، حضرت ہارون کی اولاد میں سے۔ اور بعلبک جو بہت مشہور جگہ عرب میں ہے، وہاں پر یہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جا کر دین کا کام کیا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوا۔ سب نے پھر جھٹلایا، کسی نے بات نہیں مانی، اور پھر ان سب کو پکڑا جائے گا آج قیامت کے دن۔ جو جھٹلانے والے تھے ان سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ان سب کی پکڑ ہوگی، سوائے ان نیک بندوں کے جو حضرت الیاس کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی بات مانی تھی، ان کے گویا کہ صحابہ تھے۔ حضرت الیاس کے اوپر پھر سلامتی بھیجی گئی ہے۔ یہاں پر یہ اس طرح سے حضرت الیاس کا پہلی مرتبہ تذکرہ آیا۔ حضرت لوط کا بھی تذکرہ ہے، جن کا تذکرہ پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 5 میں حضرت یونس کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور کیا کیا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اہل کفار سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ فاستفتہم سے، ان سے ذرا پوچھو، استفتاء ڈالیے ان کے پاس، ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے کیا فرماتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے، وہ کچھ الفاظ ایسے بنے اور ٹکے آ رہے ہیں، اسی طرح سے ان سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ ان سوالوں کا نہ جواب تھا نہ ان کے پاس ہے، اور آج بھی اہل کفر کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی تعویل آدمی کرتا ہے، یہاں وہاں کی باتیں بناتا ہے، لیکن حقیقت میں ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ اس طرح سے پھر یہ پوری سورہ صافات ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے آخر میں وہ 2-3 آیتیں ہیں جن کو خطبہ جمعہ میں معمول میں شامل کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، تابعین، اس وقت سے بزرگان دین کا معمول چلا آ رہا ہے کہ آخر کی 3 آیتیں اس صورت کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام وسلم الحمدللہ رب العالمین، اس کو شامل کیا جاتا ہے مجلس کے ختم کرنے کے لیے، خطبے کے ختم کرنے کے لیے، گفتگو کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد میں تذکرہ شروع ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی دیکھیے قرآن کریم کی قسم کھا کر بات شروع کی تھی، یہاں پر بھی سورہ صاد میں بھی قرآن کریم کی قسم کھا کر بات شروع کی جا رہی ہے، اور قرآن کریم کا ایک لفظ میں تعارف کرایا جا رہا ہے، ذکر، نصیحت والی کتاب۔ یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کئی بار آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کا اصل مقصد یہی ہے۔ قرآن کریم کا مین ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کی ہدایت ہے، انسان کو حق کی طرف بلانا ہے، سچی بات کی طرف بلانا ہے۔ تو یہ والقرآن ذی الذکر، سمجھانے والی کتاب قرآن کی قسم کھا کر بات کی، تو یہی اصل میں قرآن کریم کا تعارف بھی ہے۔ تو
اس پہلے رکوع میں کفار کے دوسری آیت سے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہاں سے کفار کے رویے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کفار کا کیا رویہ رہتا ہے اہل دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ساتھ اور ان کے پیغام کے ساتھ۔ اور دوسرے رکوع میں پھر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے، اس کو فی الحال ہم یہاں سے چھوڑ کر چلتے ہیں اور تو تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے، یعنی قیامت کا تذکرہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے ساتھ میزان عدل قائم فرمائے گا اور کس طرح سے وہ جلوہ فرما ہوگا انسانیت کے سامنے۔ اور اس سے پہلے والا جو رکوع تھا اس کے آخر میں بھی کچھ رسولوں کا تذکرہ بس نام لے کر دیا گیا تھا۔ اس رکوع میں، دوسرے رکوع میں قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بلکہ پہلے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا تذکرہ ہے۔ قوانین کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ کائنات کا چلا رہا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بنا رکھے ہیں، کیا قوانین طے کر رکھے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ اسی میں پھر حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے جو ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بات اس سے پہلے آ بھی چکی ہے۔ خاص طور پر ایک نظر ذرا ڈال لیں آیت نمبر 29 پر، بات چونکہ قرآن کی ہو رہی ہے، یاسین میں بات قرآن کی شروع ہوئی تھی، یہاں پر سورہ صاد میں بات قرآن کی شروع ہوئی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، آیت نمبر 29 میں قرآن کریم کا مقصد بتایا جا رہا ہے، یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ غور سے دیکھیے گا، یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، یہ مقصد ہے۔ یہ پہلا مقصد اور پھر دوسرا مقصد آ گیا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، تدبر کریں۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ کسی چیز کو لے کے بیٹھنا اور اس پر چنتن کرنا، اس پہ سوچ وچار کرنا، اس پر غور کرنا، فکر کرنا، دھیان لڑانا، بھیجا کھپانا، اپنا کچھ پگھلانا جو برف جمی ہوئی ہے دماغوں کے اندر۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی باتوں پر غور کریں۔ دوسرا کام وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جب غور کرے گا آدمی تو بعض کہیں گے ارے کوئی خاص بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور لیکن جو عقل والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ تو حقیقت میں قرآن کریم کا دونوں چیزیں آپ ایک جگہ ملا بھی سکتے ہیں، تدبر برائے تدبر نہیں کرنا، غور برائے غور نہیں کرنا کہ دنیا علامہ سمجھے اور ہمارے علم و تحقیق کی داد دے، بلکہ تدبر اس لیے کرنا ہے کہ نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کرنی ہے تدبر کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ بھائی بس وہ ہاں بھائی یہ تو بہت ہی بڑی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو نصیحت صرف نری نصیحت بھی نہ ہو بغیر سوچے سمجھے اندھے گونگے بہرے کی طرح، بلکہ شعور کے ساتھ ہو، احساس کے ساتھ ہو، سمجھ کے ساتھ ہو۔ تو عقل اور نصیحت، تدبر اور نصیحت، غور اور نصیحت، یعنی اب آپ یوں سمجھ لیں کہ دماغ اور دل دونوں کو آپس میں جوائنٹ کر دینا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عقل اور عمل، کردار، کیریکٹر، ان دونوں کو آپس میں جوائنٹ کرنا ہے۔ یہ حقیقت میں مقصد ہے کلام پاک کا۔ اب میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کر لیں، قرآن کریم پر کتنا تدبر ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک پوری صف کی صف ہے ہمارے ہاں، صرف ہندوستان کی بات کریں، جنہوں نے اردو زبان میں تفاسیر لکھی ہیں، اور ظاہر بات ہے اردو زبان میں تفسیر لکھی گئی ہے وہ عوام ہی کے لیے لکھی گئی ہے، ورنہ علماء کے لیے، عربی جاننے والوں کے لیے تو بے شمار تفسیریں تھیں، اور بڑی شاندار تفسیریں
جن کا مقابلہ اردو تفسیریں عام طور پہ نہیں کر سکتی، اس کے باوجود علماء کرام نے اردو زبان میں تفسیریں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان پر۔ حضرت شاہ صاحب نے قرآن کریم کا پہلا فارسی میں ترجمہ کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے یہ ترجمہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ پیش کیا۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے کلام پاک کا ترجمہ کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے کلام پاک کے بعد اجزاء کی تفسیر لکھی۔ تینوں بیٹے قرآن کریم کی تفسیر میں تھے، اور والد محترم تو تھے ہی، اور دوسرے علوم جو ہیں ان کے وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جب فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا تو بہت بڑی تعداد ایسے علماء کی تھی جن کا شمار علماء ہوا ہوتا تھا، جنہوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا، ارے قرآن کا ترجمہ، یہ کیا کر دیا ہے، تو گمراہ ہو جائیں گے لوگ، بھٹک جائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیدبروا آیاتی، اس کی نشانیوں پہ غور کریں۔ وہ نشانیوں پہ غور کہاں سے کرے گا آدمی؟ یہ بات بالکل کلیئر کر لیجئے، ذہن میں بالکل صاف کر لیجئے، قرآن کریم کا ترجمہ کرنا غلط ہے عوام کا، کہ آپ قرآن لے کے بیٹھ گئے، عربی ڈکشنری لے کے بیٹھ گئے، الفاظ کے معنی نکال لیں اور خود ترجمہ جوڑ رہے ہیں، یہ غلط ہے، آپ کے بس میں نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ صرف ڈکشنری دیکھ کے زبان سے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ لیکن علماء، ہمارے اپنے علماء جن کا دن رات ہم نام جپتے ہیں، وہ علماء، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے خاندان کے افراد، بالخصوص حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ الہامی ترجمہ ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایسا ترجمہ کر لیتا۔ کبھی کبھی میں ہلکے پھلکے نمونہ آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس سے حضرت شاہ صاحب کے ترجمے کا کمال ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر پورے علماء کی ایک چین ہے، لمبی ہے، پورا سلسلہ چلا گیا ہے۔ اب یہ سب جو علماء اردو زبان میں تفسیریں لکھ رہے تھے، کر رہے تھے کام، یہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ یہ علماء کے لیے کر رہے تھے کہ بھائی اب آپ لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں، چل لائیے اردو میں لکھ دیتا ہوں۔ موجودہ دور کے علماء تک ایک چین ہے، کڑی ہے، پوری زنجیر ہے جو چلی آ رہی ہے، صرف اور صرف عوام کو قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے۔ میں پھر بار بار عرض کروں گا بہت زور دے کر کہ عوام کا قرآن کریم اٹھا کر اور ڈکشنری لے کر بیٹھ جانا اور قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی جرات کرنا غلط ہے، لیکن اسی طرح عوام کا اپنے علماء کے ترجمے اور تفاسیر نہ دیکھنا اور یہ سمجھنا اور یہ بالکل گمراہ کن اور جاہلانہ عقیدہ رکھنا کہ اگر ہم نے ترجمہ پڑھا، اگر ہم نے ان علماء کی تفسیر پڑھی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، یہ اور درجہ خطرناک چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں انتہائیں ہیں، ایک ادھر کی انتہا ہے، ایک ادھر کی انتہا ہے، دونوں غلط ہیں، دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آدمی یہ سمجھے کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ عام انسان کے بس کا نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی ترجمہ کر سکتے ہیں اپنے، اور اس کے بعد پھر اپنے مزاج، اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنے مشرب، اپنے ذوق کے علماء کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لے رہا، بالکل جس عالم سے بھی عقل ملتی ہو، ذہن ملتا ہو، ہماری جماعت، ہماری تنظیم، ہمارے مسلک، ہمارے قوم، ہماری برادری، ہمارے علاقے کا آدمی ہو، جس سے بھی ہمارا دل ملتا ہو، اس کا ہی ترجمہ، اس کی تفسیر کو ہم پڑھیں اور اس کو پھر اپنی زندگیوں میں بسانے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری ہے بالکل، ورنہ قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بہت صاف آیت کریمہ ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک ایسی کتاب ہے، مبارک آ گیا رہا ہے، جو مبارک ہے، آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، یعنی آپ نے گھڑی نہیں، ادھر ادھر سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آپ کے پاس آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ تاکہ انسانیت غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، دھیان لگائے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے دھیان کریں اور نصیحت حاصل کریں عقل والے، یعنی نصیحت عقل والا ہی حاصل کرے گا، چاہے اس کے پاس ڈگری نہ ہو، لیکن وہ عقل والا ہی ہوگا جو نصیحت حاصل کرے گا، اور چاہے ڈگریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور قرآن کریم سے نصیحت نہ حاصل کر رہا ہو تو بیوقوف ہے، گھامڑا ہے، بیوقوف ہے،
اس کی عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ اس آیت کریمہ کو نوٹ کر لیجئے، اکیلے میں تنہائی میں جا کے اچھی طرح غور کر لیجئے، اور پھر آئیے ہم لوگوں کو اس کی روشنی میں ہم سب اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ پھر حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے اسی رکوع کے اندر، یہ آیت نمبر 29 کی طرف میں نے توجہ دلائی آپ کی۔ حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ایوب کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بڑے سخت آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، صبر ایوب اس لیے مشہور ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسولوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر 5ویں رکوع میں، جو کہ آخری رکوع ہے سورہ صاد کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا تذکرہ کیا ہے، بہت مختصر انداز میں، وہی جو اس نے بات نہیں مانی تھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ ہدایات دی ہیں اور کچھ آپ کو نصیحتیں فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور صاف کہا ہے کہ جو لوگ ابلیس کی بات مانیں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس دن سے، پھر میں کئی بار کہہ چکا، اس دن سے 2 راستے بن گئے، اچھائی کا برائی کا۔ جو ابلیس والے راستے پہ چلے گا وہ برائی کا راستہ ہے اور وہ برباد ہوگا۔ اچھائی والا راستہ نبیوں کا، رسولوں کا، صالحین کا، علماء کا، اتقیاء کا، اولیاء کا، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، جو اس پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ زمر کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کس چیز پر قادر ہے، اور اس کائنات میں اس کے کیسے کیسے مظاہر موجود ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر انسانیت کو ہدایات دی گئی ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ۔ یہاں اس طرح سے، یہاں سے آگے چل کر یہ پوری کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر آپ ان کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے، اس طرح سے انسانیت کو بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں عقل مندوں کا اور بے وقوفوں کا، سمجھ حاصل کرنے والوں کا اور ناسمجھوں کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر آیت نمبر 30 ذرا دیکھیں، خاص طور پر آیت نمبر 30، بلکہ آپ یہ دیکھ لیں ایک مرتبہ آیت نمبر 27 بھی دیکھ لیجیے، 27-28، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ پھر قرآن کریم کا تذکرہ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پڑھیں گے تبھی تو نصیحت حاصل کریں گے، اور ورنہ کہاں سے کر لیں گے۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، یہ قرآن کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ جو تمہارے سامنے ہے عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، سیدھی سیدھی تعلیمات ہیں بالکل، اس میں کوئی ارسطو کا بڑا فلسفہ نہیں ہے کہ آدمی سمجھتے سمجھتے دنیا چلا جائے۔ لعلہم یتقون، اور مقصد کیا ہے اس قرآن کا؟ کہ لوگ تقوی کا راستہ اختیار کر لیں، لوگ اللہ کے خوف کا راستہ اختیار کر لیں۔ اس کے بعد جو میں کہہ رہا تھا، آیت نمبر 30 اور 31 میں عجیب و غریب حقیقت ہے، بہت سامنے کی بات ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن آیت کا انداز ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی تھوڑی دیر کے لیے چونکتا ہے۔ انک میتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، موت کا مزہ آپ کو بھی چکھنا ہے، موت آپ کے اوپر بھی طاری ہوگی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور اس سب کو مرنا ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مخلوق کو، محبوب ترین مخلوق کو باقی رکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھتا۔ حضور سے محبوب اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ نہیں دنیا میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا عرش و کرسی بھی محبوب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ، یہ بالکل صاف بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ سب سے محبوب ذات، سب سے محبوب چیز، سب سے محبوب مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا گیا لیکن ہمیں آپ کو بھی دنیا سے اٹھانا ہے، یہ موت جو ہے یہ آپ کے پاس بھی آئے گی، اس کا مزہ آپ کو بھی چکھنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سب کو مرنا ہے، پوری انسانیت مرے گی، سب جائیں گے، ساری مخلوق ختم ہوگی، اور پھر لیکن مر کے ختم نہیں ہو جائیں گے،
انکم ثم انکم یوم القیامہ، اور پھر قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، تم سب ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے بحثم بحثا کرتے، وہاں بھی ہاتھ باز نہیں آئے گا انسان، وہاں پھر پہنچ جاؤ گے. ارے اب جیسا کہ ابھی سورہ یاسین میں گزرا، من بعثنا من مرقدنا، ارے کس نے اٹھا دیا بھائی ہماری خبروں سے، ہم تو وہ سو رہے تھے، پڑے تھے، یوں تھا وہ تھا، یہ سب کرتے ہوئے پھر تم قیامت کے دن پہنچ جاؤ گے. اور جو کفار ہوں گے وہ تو ظاہر بات ہے پریشان ہوں گے، وہ تو بحثم بحثا میں مبتلا ہوں گے. اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں بھی یہی عقل مندوں اور غیر عقلوں، نابے عقلوں کا تذکرہ ہے، وہی بات جو رکوع نمبر 3 میں تھی. بیچ میں 2 آیتیں میں نے الگ سے پیش کر دی آپ کے سامنے. پھر رکوع نمبر 5 جو ہے یہ بہت ہی زبردست رکوع ہے توحید کے متعلق. رکوع نمبر 5 توحید کے مضامین پر مشتمل نہایت زبردست رکوع ہے. توحید کے مضامین اگر آدمی کو پڑھنے ہوں تو اس پورے رکوع کو اس کو الگ سے پڑھنا چاہیے. بہت الگ الگ باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرمائی ہیں. قیامت کے دن شفاعت کا حق کس کو ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا وہی کچھ کہہ سکے گا، ورنہ کوئی بول نہیں سکے گا. زمین و آسمان کو جب کچھ نہ تھا کس نے پیدا کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان کس کو پکارتا ہے؟ کون اس کو تکلیفوں سے نجات دیتا ہے؟ ہم ہیں، ہماری ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نجات دیتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. یہ پورے زمین میں جو تمام مخلوقات ہیں، چیونٹی سے لے کر ڈائناسور تک اور ویل مچھلی تک، ان سب کے لیے رزق کا نظم آسان بات ہے. سب کے لیے رزق کا نظم کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کرتے ہیں. ہم نے رزق پھیلا دیا ہر طرف، ایک کو دوسرے جوڑ دیا، اس کو وہاں سے اس کو وہاں سے، سب کا رزق چل رہا ہے، سب کا کام چل رہا ہے. یہ ہم نے کیا ہے. پھر اس کے بعد 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ شروع میں بالکل فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو. یا عبادی کے لفظ سے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقنط. یہ مایوسی، دیکھیے یاد رکھ لیجئے اس بات کو، مایوسی اور ایمان یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اگر کوئی مایوس ہوتا ہے بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، حالات اتنے خراب ہو گئے، اب تو لگتا ہے دین کا نام لینے والا کوئی بچے اب ختم ہو چکا، سمجھ لیجیے نالائق کا ایمان کمزور ہے. وہ آ کے جو ہے ہمیں بہکا رہا ہے. سفید بھیڑوں کے بیچ میں کالی بھیڑ گھسائی، اسے نکال کے بھگا دیجیے. اس کا ایمان مضبوط نہیں، گڑبڑ کر رہا ہے، خود بھی پریشان ہے، ہمیں ہی پریشان کر رہا ہے. مومن اور مایوسی 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا کوئی تعلق نہیں. مومن مایوس نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں اکیلا ایک صاحب ایمان بچا ہو، پوری دنیا کفر پر آمادہ ہو گئی ہو اور چن چن کے اہل ایمان کو قتل کیا جا رہا ہو، تہہ تیغ کیا جا رہا ہو، برباد کیا جا رہا ہو، صرف ایک آدمی کسی غار میں چھپا ہوا بچ گیا ہو. اگر صاحب ایمان ہے وہاں بھی امید رکھے گا کہ نہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا پیدا کرے گا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور میرے دل میں جو ایمان ہے وہ پھر پوری دنیا پھیل جائے گا. یہ ہے ایمان حقیقت میں. اس طرح سے امید ہونی چاہیے، اور ایسی یہی امید ہے جو انسان کو آخر تک لے جاتی ہے. اور سچی بات یہ ہے اگر آدمی کے اندر امید ہوتی ہے تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے. امید ختم ہو جائے پھر بیچارہ وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں کر پاتا. بہت پیارا شعر ہے تسنیم فاروقی کا، مرحوم ہو گئے، بہت عمدہ شاعر تھے. ان کا شعر امید کی مدھم سی لو بھی ہو تو پیاری ہے. یعنی صرف ایک ہلکی سی لو امید کی، بہت مدھم سی باریک سی ایک لو ہلکی سی بچی ہوئی ہو تو بھی اچھی ہے، تو بھی عزیز ہے. امید کی مدھم سی لو بھی ہو تو پیاری ہے، یہ ایک کرن تنہا ظلمات پہ بھاری ہے. ایک کرن ہے چھوٹی سی امید کی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بے شمار تاریکیوں پر بھاری ہے، سب کو مٹا سکتی ہے، سب کو ختم کر سکتی ہے. لیکن آدمی میں امید ہو تبھی تو. اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. مومن ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، امید سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. ہاں اس کے بعد پھر 6 رکوع میں قیامت کے دن سے خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دن جو آئے گا اس دن سے ڈرو. اس دن کیا ہونے والا ہے اس کا ذرا اس کی فکر کرو. وما قدر اللہ حق قدرہ، آیت نمبر 67. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ
سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہے، سب اس کی مٹھی میں ہے، اور قیامت کے دن سارے آسمان اس طرح لپیٹ کر، اس طرح چٹائی لپیٹ دی جاتی ہے، سب اس کے ہاتھ میں ایک طرف پڑے ہوں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ پاک ہے اس کی ذات، عظیم تر ہے اس کی ذات، ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے جو ان لوگوں نے شرک اس کی ذات سے جوڑ رکھا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، بے ہوش ہو جائیں گے سب کے اوپر جو کچھ آسمان میں، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے جانور، بڑی بڑی مچھلیاں، بڑی بڑی مخلوقات، بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین، سب بے ہوش ہو کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے۔ سورہ حج میں جیسا شروع میں کہا گیا تھا کہ لوگ ایسا لگے گا نشے میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر دوسرا سور پھینکا جب پھونکا جائے گا تو پھر سب کھڑے ہو جائیں گے، جو آج قیامت کے دن مرے ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے، اور جو مردے اس سے پہلے ہزار سال سے جو مردے سو رہے ہیں اپنی قبروں میں، وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر طرف صرف اور صرف ایک چیز ہوگی، صرف تجلیات ربانی کا ظہور ہوگا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و جلال ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ سارے نبی، سارے شہداء، یہاں خاص بات دیکھیں، نبیوں کے ساتھ شہداء کا تذکرہ ہے، شہداء کا مقام یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور سب نبیوں کو، تمام شہداء کو، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، سب کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ آخری رکوع جو ہے اس میں جہنم والوں کا اور جنت والوں کا تذکرہ ہے، جن کو جہنم، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو لوگ منکر تھے، کافر تھے، ان کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، ہاں چلو 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 چلو۔ اس کے بعد پھر وہاں جو آئیں گے پوچھا جائے گا، ارے بھیا کیوں مصیبت مول لی؟ تمہیں رسول نہیں آئے تھے کیا سمجھانے؟ کیا رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں سمجھایا نہیں گیا تھا؟ کہیں گے بلا، ہاں سمجھائے تو گیا تھا، لیکن کیا کریں، ہماری ہمت ماری گئی تھی، ہمارے دماغ پہ پتھر پڑ گئے تھے، عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو جنت جائیں گے ان کو بھی چلیے بھائی چلیے جنت، چلیے جنت کے دروازے کھلیں گے، ہر طرف سے سلام ہوگا، ان کا استقبال ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آخری آیت ہے سورت کی، اور تم دیکھو گے بے شمار لا تعداد کروڑ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہوں، ہر طرف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ سارے مناظر قیامت کے دن سامنے آئیں گے، یہ سورہ زمر میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کل بات آگے بڑھے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔